چاہیے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ زبان سے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لی، اللہ کا شکر ادا کر لیا، عمل سے میں کیسے شکر ادا کروں؟ حضرات عزیز وقار، دنیا میں رہتے ہوئے انسان اگر کسی کا ممنون ہو نہ مشکور ہو، کسی نے احسان کیا ہو، تو انسان اس کا احسان مند رہتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے اس بندے کی طرف جو میرا محسن ہے، کہ اسے کہیں میری ضرورت تو نہیں، اسے کہیں میری حاجت تو نہیں، کہیں پہ اس کی آواز آئے اور میں لبیک کہتا ہوا اس کے در پہ پہنچوں، اس کے دروازے پہ پہنچوں، اس نے مجھ پہ احسان کیا، اس کا میرے پہ یہ احسان ہے۔ عملی طور پہ انسان اتنا شکر گزار ہوتا ہے اپنے محسن کا اگر انسان نسلی ہے۔ بڑی بات ہے یہ، اگر انسان نسلی ہے تو اپنے محسن کا احسان مند اس طرح رہتا ہے، اپنی اولاد کو بھی بتاتا ہے کہ بیٹا وہ گھرانہ ہمارا محسن گھرانہ ہے، اس گھرانے سے کبھی آواز آئے نا میں رہوں نہ رہوں، میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، بیٹا وہ محسن گھرانہ ہمارا استاد گھرانہ، سال ہر سال تک اس گھرانے سے اللہ کے دین کا علم ہم نے حاصل کیا، ہماری رہنمائی ہوتی رہی، اللہ کے دین کو سیکھتے رہے۔ بیٹا اگر اس گھر سے آواز آئے نا کسی چیز کی تو لبیک کہنا، پہلی صف میں کھڑے ہوئے نظر آنا۔ یہ بندہ انسانوں کا، نسلی بندہ انسانوں کا اس طرح ممنون اور مشکور ہوتا، اور وہ رب سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک احسان ہی احسان مالک کے، کائنات میں زندگی گزارتے ہوئے کروڑوں نعمتیں اللہ کی، اللہ کا احسان، اللہ کا بندہ مشکور ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، اپنے عمل سے ثابت کرے کہ جب بھی اللہ کے گھر سے آواز آئے گی میرے قدم اللہ کے گھر سے پیچھے نہیں رہیں گے، کیونکہ رب میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ رب میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ اللہ کے گھر کو جب بھی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے میں اللہ کے گھر میں پہنچ کے اللہ کے گھر کی ضرورت کو پورا کروں گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ یہ عمل سے شکر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، زبان سے بھی اللہ کا شکر اور عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نے زندگی کو گزارنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ، پہلا اپنا محاسبہ رمضان کے بعد، دوسرا نیکیوں پہ اللہ کا شکر، اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی نیکیوں کے محافظ بننا ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بننا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کی حفاظت کر لے۔ اور ہمارے بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ نیکی کی حفاظت لوگوں کو دکھاوا نہیں، نیکی کی حفاظت اس طرح کرنی ہے، نیکی کر اور دریا میں ڈال دے۔ اب دریا میں نیکی تو نہیں ڈالی جاتی، اس کا مفہوم ایسے ہوتا، یہ ہوتا کہ جس طرح دریا اپنی گہرائی میں کسی وزنی اور قیمتی چیز کو لے کے چھپا لیتا ہے، اپنی تہوں کے اندر، ریت کے اندر لے جاتا ہے، کھدائیوں کے بعد جا کے وہ چیز ملتی ہے۔ انسانوں کی لاشیں بھی، میتیں بھی بعض دفعہ ریت کے نیچے دب جاتی ہیں دریا میں۔ اس طرح نیکی کی حفاظت کرنی ہے کہ ریت کی تہوں کے نیچے لے جانا ہے اپنی نیکی کو، ضائع نہ ہونے پائے، اپنی نیکیوں کا محافظ بن کے زندگی کو گزارنا ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے دیا نیکیاں کمانے کے لیے، رمضان گزر گیا، آج پہلا جمعہ ہے رمضان کے بعد، نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے جو ہم نے کمایا۔ حضرات، کسی کی نیکیوں میں شامل ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کامیابی ہی یہ کہ انسان اپنے آپ کو کسی کی نیکیوں میں شامل کر لے۔ نیکی کوئی بندہ کر رہا ہے، نیک عمل کوئی انسان کر رہا ہے، اس کا ثواب مجھے مل رہا ہے، آپ کو مل رہا ہے، آپ کو مل رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی، کیونکہ ہمارا معیار نیکی اور گناہ ہے نا۔ ہماری زندگی کا اختتام دایاں اور بایاں پلڑا ہے نا، پچھلے جمعے سنا تھا
کسی کی نیکی میں شامل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور کوئی ہماری نیکی کا مالک بن جائے, کوئی ہماری نیکی کا وارث بن جائے, کوئی ہماری نیکی کو اپنی بنا کر کے اپنے نام کر لے, یہ سب سے بڑی ناکامی ہے, سب سے بڑی ناکامی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناکامی کے متعلق اشارہ کر کے واضح طور پہ بات کر کے ہمیں بتلایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں نیکیوں کا مالک کوئی اور بن کے بیٹھا ہوا ہو. تم لوگوں کی نیکیوں میں اپنے آپ کو شامل کرو. اب ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اگر ہم اپنے آپ کو لوگوں کی نیکیوں میں شامل کر لیں تو سب سے بڑی کامیابی, اگر لوگ ہماری نیکیوں کے مالک بن جائیں تو یہ سب سے بڑی ناکامی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ اس طرح کہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے, عمل صالح کی وجہ سے, کوئی ایسا عمل جو ہم نے دین کے لیے کیا, دین کی آبیاری کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے کیا, لوگ اس عمل کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم لوگوں کی نیکیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ مسجد ہے نا, یہ کرائے کی جگہ ہے نا, اس کا کرایہ ادا کرنے والے راتوں کو وہ گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں, وہ سفر پہ ہوتے ہیں, پورا مہینہ ادھر ادھر کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن نیکی کی ہے, اللہ کے گھر کا کرایہ دیا ہے. جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے دین سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, عمل کرنا ہے بعد میں, دین کو سن کے اس پہ بعد میں عمل کرنا ہے, وہ سب لوگوں کا اجر جنہوں نے یہاں پہ کرایہ دیا, انتظام کیا, وہ لوگ ان کے اجر میں ساتھ شامل ہیں. کتنی بڑی نیکی, کتنی بڑی عظمت ہے, کتنی بڑی کامیابی ہے. مسجد کی صفیں بچھائی ہوئی ہیں, جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں وہ لوگ اب ہم میں زندہ ہوں گے بھی نہیں کہ جنہوں نے یہ صفیں خرید کے دی. یہ ممبر, یہ مائک, یہ سپیکر کا انتظام, یہ نیکیاں ہیں, نیکیاں میرے بھائیوں. لوگ جنہوں نے ان پہ انویسٹ کیا وہ جس حال میں بھی ہیں, اب اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے, اپنے گھر کے آلات کے استعمال کی وجہ سے ان کو ہماری نیکیوں میں ساتھ شامل فرما لیتے. کسی طالب علم پہ خرچ کیا ہے نا, خرچہ اٹھایا اور اٹھا لیا کریں, کو بہت زیادہ خرچہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگر فراوانی دی ہوئی ہے نا, کسی مدرسے کے محترم سے کہہ کہ یہ جی 2 بچے 3 بچے, ان کا خرچ میں نے دیا کرنا ہے مہینے کا, کہہ کے گزارش کر کے اجازت لے کے ان کا خرچ اٹھایا کریں. سارا دن قال اللہ و قال رسول ان چھوٹے چھوٹے لبوں سے, ان چھوٹی چھوٹی زبانوں سے تتلا کے پڑھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی رات کو سوئے پڑے بھی تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگاتے چلے جائیں. کسی عالم دین پہ خرچ کر رہے, وہ دین کا واز کرنے جا رہے, گاڑی میں پٹرول کسی کے پیسے کا, اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کرنے والے عالم دین پہ خرچ کرنے والے کو, جتنے لوگ اس کے واز سے متاثر ہوتے ہیں, جتنے لوگ اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں, اس کی بات کی وجہ سے نیکی پہ آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سب کا اجر و ثواب میں اس خرچ کرنے والے کو بھی ساتھ شامل کر دیتے ہیں. حضرات, یہ ہے لوگوں کی نیکیوں میں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑ دوڑ کے لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا, لوگوں کی نیکیوں میں شامل ہونا, یہ مومن کا وتیرہ ہے. اور فرمایا کہ اتدرون ما المفلس, کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تہامہ پہاڑوں کے برابر کل قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئیں گے, کچھ حاجی کچھ نمازی, شتم ھذا اکل مال ھذا قذف ھذا, کسی پہ تہمت لگائی, غیبتیں کی, چولیاں کی, کسی پہ بہتان لگایا, جھوٹ بولا کسی کے متعلق, نہ جانے کیا کیا کچھ. اللہ کے نبی فرماتے کل قیامت کے دن سارے لوگ وہاں پہ اللہ کے عرش کے سامنے جمع ہوں گے اور اس حاجی کی نیکیوں کے حصے دار بنے. ایک نیکی کر کے لوگوں کی نیکیوں میں شامل ہونا اور ایک گناہ کر کے اپنی نیکیاں بھی لوگوں کو دے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی نیکیاں لوگوں میں بانٹ دیں گے جس کو گالی دی ہے, جس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے, جس کی عزت اچھالی ہے, اللہ سب کو نیکیاں دیتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. آخر میں ہوگا کیا کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. ابھی لوگ کھڑے ہوں گے
کہ یہ گزرتا جاتا بدتمیزی کرتا تھا، اللہ یہ گالی دیتا تھا چھوٹی چھوٹی بات پہ، یہ ریٹ کم کروانے کی وجہ سے لڑ کے چلا جاتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا میرے ساتھ، اللہ کہیں گے ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، گناہ اٹھا کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اعلان ہوگا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کھینچو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں باندھ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ بندہ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے اللہ کی عدالت میں پہنچا تھا۔ حضرات ہم نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، رمضان گزرا ہے اپنی نیکیوں کا محافظ بن کے، اب ہم نے پورا سال گزارنا ہے، جو نیکیاں کی ہیں لوگوں کی نیکیوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی ہے، اپنی نیکیوں کو ری انویسٹ کرنا ہے، پارٹ ٹائم بزنس نیکی کا بنانا ہے کہ کسی طرح اپنی نماز کا بھی مجھے فائدہ مل جائے، اس کی نماز کا بھی مجھے فائدہ مل جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، دوڑتے ہوئے لوگوں کی نیکیوں کی طرف، لوگوں کی مغفرت والی ٹولیوں کے اندر، گروہوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کیوں جی، کریں گے سبھی، اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا ہے جو ہماری نیکیوں کے محافظ ہوں۔ نوجوانوں بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، ایسے لوگوں سے تعلق جوڑنا ہے جو ہمیں نیکی کا کہنے والے ہوں، جو ہمیں نیکی کا پوچھنے والے ہوں۔ اور میں اپنے بزرگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے روب کی چادر کو اتنا کہ ڈھیلا کر لیں کہ کوئی بندہ ہم سے پوچھنے والا بن جائے کہ نمازیں ٹھیک جا رہی ہیں، پوری پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہو نا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اس عمر میں بھی ہم سے کوئی نیکی کا پوچھنے والا ہے۔ محدثین ایک دوسرے سے پوچھا کرتے، کہا کرتے کہ ہم سے نیکی کا پوچھا کرو، جب ہمارے پاس آؤ نا خط لکھا کرتے کہ آ کے مجھ سے آپ نے پوچھنا کہ قرآن کتنا بڑا ہے، قرآن کی تلاوت کتنی کی، تقوی کی کیا کیفیت، ایک دوسرے کو خط لکھ کے کہتے کہ آ کے مجھ سے یہ سوال کرنا۔ اور ان کے درمیان ایک بات مشہور ہوتی تھی، ایک مقولہ ان کے درمیان مشہور ہوتا، اور وہ اپنی زبانوں سے بولتے اور خطوط میں لکھتے پڑھتے، جس کا اردو میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایک بندے کے لیے ندامت ہے کہ 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی، دن اور رات مکمل گزر جانے کے بعد بھی اگر وہ قرآن کو نہیں کھولتا تو اس کے لیے ندامت ہے۔ یہ جملہ ان کی عام زبان پہ، عام گفتگو کے اندر وہ یہ بولا کرتے تھے۔ تو حضرات ذی وقار، ہم نے بھی ایسے دوست بنانے ہیں جو نیکی کا حکم دینے والے ہوں، جو نیکی کا کہنے والے ہوں۔ معاشرہ کہاں چلا گیا؟ ذرا سوچے تو صحیح، کسی سے پوچھ لو، یہ بری عادت، یہ زنا کی عادت، یہ چوری کی عادت، یہ پوڈ، یہ نشہ، یہ ویلو، یہ نہ جانے نئے سے نئے نشے، ان کی عادت کہاں سے آئی بیٹا، کہاں سے پڑی عادت؟ تو جواب ہوتا ہے جی قاری صاحب بس دوستوں کی صحبت تھی، دوستوں کی وجہ سے۔ باپ پریشان، بیٹا بد زبانی کرتا ہے، مارنے تک تل جاتا ہے۔ کہاں سے خرابی ہوئی؟ بس جی وہ معاشرہ خراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم و فراست والی زبان سے 1500 سال پہلے نہیں بتلایا تھا کہ صحبت دیکھنا، صحبت نہ خراب ہو جائے؟ کیا فہم تھا آپ کی گفتگو کے اندر، کیا فراست تھی اللہ کے نبی کی بات کے اندر؟ فرماتے کہ اگر لوہار کی بھٹی پہ بیٹھو گے نا، کپڑے کالے ہو جائیں گے، کپڑوں پہ انگارہ پڑ جائے گا، چنگاری پڑ جائے گی، کچھ بھی نہ ہو، ناک دھوئیں سے آلود ہو جائے گی، آنکھوں کے اندر دھواں پڑے گا، راکھ اڑے گی، آنکھوں کو متاثر کر دے گی۔ یہ صحبت ہے۔ اگر بھٹی پہ بیٹھو گے، لوہار کی بھٹی پہ، اگر عطر فروش کی دکان پہ، پرفیوم بیچنے والے کی دکان پہ، اللہ کے نبی کے الفاظ کا مفہوم، اگر عطر فروش کی دکان پہ بیٹھو گے تو آٹومیٹکلی تمہارے کپڑوں سے اور ہاتھوں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر نہیں بھی آتی، کم از کم اتنا ہوگا کہ رنگ برنگی خوشبوئیں سونگھ کے تمہارا دل محظوظ ہو جائے گا۔ حضرات میرے نوجوانوں، ہم نے اس سب کو بھلا دیا،
ہم نے اپنے دوستوں کو سب کچھ سمجھ لیا. ہم نے کہا کہ جو وہ کہتے ہیں، جس طرف وہ لگاتے ہیں، وہی ہمارا راستہ ہے، وہی اسی طرف ہم نے چلنا ہے. باپ کو کہا جاتا ہے آپ کو کیا پتا، آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ ہماری ضروریات کیا ہیں. ماں کو تانا دیتی ہے اولاد کہ آپ کو نہیں پتا کہ معاشرے کی کیا ضرورتیں ہیں. اللہ اکبر. غیروں سے تجھے امیدیں، رب سے نا امیدی، اور بتا تو صحیح یہ اور کافری کیا ہے. اقبال نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو حضرات ذی وقار، ہم نے ایسے دوست چننے ہیں جو ہماری نیکیوں کے محافظ بن جائیں، ہمیں نیکی کا پوچھنے والے بن جائیں. نوجوانوں، ایسی دوستیاں تلاش کرنی ہیں کہ پوچھیں اثر پہ آپ کہاں تھے، دوست میرے بھائی آپ مغرب پہ کہاں تھے، نظر نہیں آئے. ایسے دوست بنانے ہیں بجائے اس کے کہ ہاتھ پکڑ کے کہیں دور ڈیرے پہ لے جائیں اور میں بھی بیٹھ کے پیتا ہوں تم بھی پیو، اپنا بھی بیڑا غرق. اللہ ان لوگوں کا نقشہ کھینچ کے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اور پھر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دلی دوست کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے ایک دوسرے کے دشمن بن کے کھڑے ہوں گے. اللہ اس نے لگایا تھا، وہ کہے گا اللہ اس نے لگایا تھا، میں تو اس چیز کو جانتا بھی نہیں تھا، میں تو اس برائی سے واقف بھی نہیں تھا، اس نے ڈاؤن لوڈ کر کے دی تھی، اس نے لگایا تھا مجھے اس کام پہ. ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے. اور پھر جب سب پہ جہنم واجب ہو جائے، جب سب جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کا قرآن نقشہ کھینچ کے کہتا ہے کہ پھر ان کی پکار ہوگی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اسے اپنا قریبی نہ کیا ہوتا، اس سے اپنے راز شیئر نہ کیے ہوتے. آج اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، کاش میں نے اسے دوست بنایا ہوتا، کاش اسے دوست بنایا ہوتا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے متقین کے باقی سارے ایک دوسرے کے دشمن بن کے کھڑے ہوئے. متقین ایک دوسرے کی سفارشیں اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، اللہ یہ میرا دوست ہے، اللہ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا بھائی ہے. تو دوسرے گناہ گار وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی. تو ہم نے دوست ان کو بنانا ہے. وقت ہو چکا ہے، اسی عنوان کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم پورا کریں گے. دوست نوجوانوں اس کو بنانا ہے جو ہماری نیکیوں کا محافظ ہو، یہی اصل کامیابی. خطبہ جمعہ میں جو پوائنٹ آپ احباب کے سامنے رکھے، رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہم نے کیا کام کرنے ہیں. پہلے نمبر پہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان سے پہلے کی عادت کیا تھی اور رمضان کے بعد ہماری وہ عادت ہے یا چلی گئی. دوسرے نمبر پہ اپنی جو اللہ نے نیکیوں کی توفیق عطا کی اس پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنی زبان کے ساتھ بھی اور اپنے عمل کے ساتھ بھی. تیسرے نمبر پہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، نیکیوں میں لوگوں کو شامل کرنا ہے اور لوگوں کی نیکیوں میں خود شامل ہونا ہے، اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا. چوتھے نمبر پہ جو پوائنٹ بیان ہوا کہ ایسے دوست بنانے ہیں جو نیکی کا حکم دینے والے ہوں، نیکی کے راستے کی تلقین کرنے والے ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ دعوانا الحمدللہ.